شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زخم پر چینی لگانے سے درد فوراً رک جاتا ہے۔ دہی میں کالا نمک ڈال کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو گوبھی کی بدبو گھر میں نہیں پھیلے گی۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو خربوزے کے بیج چبایا کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر سینے میں بلغم ہو تو نہار منہ دہی میں زعفران ڈال کر کھاؤ۔ چہرے پر دانے ہوں تو چنے کی دال پیس کر اپنے منہ پر لگا لو۔ رات کو بار بار پیشاب آتا ہے تو پالک کے پتے چبا کر سویا کرو۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ہر کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کھا لیا کرو۔ سورہ فلق کی تلاوت کرنے سے انسان حادثات سے بچا رہتا ہے۔ دودھ پینے سے پہلے نمک چاٹ لینے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ جب جسم پر پسینہ آئے تو نیم گرم پانی پیو، کبھی پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ سالن میں ادرک کا استعمال دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ اگر آنکھوں میں درد رہتا ہے تو ہری سبزیاں کھایا کرو۔ زیرہ چبانے سے متلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر کی جوئیں مار دیتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ ابال کر دوائی لینے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ گلا خراب ہو جائے تو انجیر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر لیمو گرم کر کے چاٹے جائیں تو کھانسی رک جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ روٹی ٹھنڈی کر کے کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو عورتیں کنگھی والے بال بیچتی ہیں ان میں بانجھ پن کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہو مسواک کیا کریں۔ سبز چائے پینے سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ بانس کے پانی سے نہانے سے قد بڑھتا ہے۔ بغلوں میں پیاز کا رس لگانے سے بال جلدی نہیں اگتے۔ موٹا ہونا ہے تو چاول کھا کر فوراً گرم پانی پیا کرو۔ اگر موٹاپا کم کرنا ہے تو کھانے کے بعد ایک کھجور کھایا کرو۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پیو، کمزوری ختم ہوگی۔ ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں پھلاوٹ آتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پیا کرو۔ امرود پر شہد لگا کر کھاؤ، کھانسی رک جائے گی۔ جن لوگوں نے روزے رکھنے ہیں اب سے یہ غذائیں شروع کریں، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ روز چند دانے کشمش کھانے کا معمول بنائیں۔ تخم ملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پئیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھایا کریں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ بکری کا دودھ استعمال کریں، لسی کا استعمال زیادہ کریں۔ ساگودانے کی کھیر بنا کر کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے روز کھائیں۔ ستو کا شربت روز پیا کریں۔ مجھے کم سن لڑکیوں کا چسکا تھا۔ جہاں 12-13 سالہ خوبصورت لڑکی دیکھتا میرا دل مچلنے لگتا۔ مجھے کبھی بھی 20 سال سے اوپر کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھی۔ حالانکہ شادی کے لیے آسان تھی۔ میری عمر 35-36 سال ہو چکی تھی لیکن شادی نہیں ہوئی۔ میں اچھے فٹکا اور قابل رشک صحت کا مالک نوجوان تھا۔ والد حیات نہیں تھے، 2 بہنیں تھیں، وہ دونوں ہی شادی شدہ تھی۔ آج کل میرے لیے لڑکی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ بہنیں جو اپنے سسرال سے یہاں آئی تو مجھے پوچھنے لگی کہ صرف بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اچھی خوبصورت، پیاری سی ہو بس اور کم عمر ہو۔
میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی، کم عمر مطلب 18 سے 20 سال کی نہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کوئی 12 یا 13 سال کی، اس سے کم بھی ہو تو ٹھیک ہے، چلے گی۔ میری بات سن کر میری بہن نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ بولے ہو گئے ہو، 12-13 سال کی لڑکی نہیں بلکہ بچی ہوتی ہے، والدہ ہماری انتقال کر چکی ہیں، اتنی سی بچی کیا گھر کو سنبھالے گی، اور کیا تمہیں؟ وہ تو اپنے ہی بچپنے میں رہے گی، اس گھر کو تو ایک سمجھدار لڑکی چاہیے جو تمہیں بھی سنبھال سکے اور گھر کو بھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بہن یہ سن کر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگی کہ میں نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے، اتنے لمبے چوڑے ہٹے کٹے انسان ہو، کون اپنی چھوٹی سی بچی کی شادی کے لیے تمہیں دے گا؟ اول تو اس عمر میں کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرے گا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو کم عمر لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ میری بہن میری انوکھی سی بات پر بے حد پریشان سی ہو گئی۔ بہرحال مجھے گھر کے لیے بیوی کی اشد ضرورت تھی، لیکن میں اپنے دل کی خواہش کو بھی مار نہیں سکتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 16 سال سے اوپر کی لڑکی اچھی نہیں لگتی تھی، چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ 10-11 سال کی لڑکی ہو، معصوم سی کلیوں جیسی لڑکیوں کا حسن میرے دل کو بڑا بھاتا، لیکن جو میری عمر تھی، میری بہن کی بات بھی سچ تھی کہ کوئی بھی اپنی اتنی کم عمر بچی میرے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ اگلے جمعے جب میری بہن مجھ سے ملنے آئی تو چند تصویریں اپنے ساتھ لائی اور کہنے لگی، ان تصویروں میں سے کسی کو بھی پسند کر لو، میں اس کے لیے تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ میں نے ایک نظر سب تصویروں کو دیکھ ڈالا، سب لڑکیاں 20 سے 27 سال کی تھی، ان میں سے کچھ خوبصورت بھی تھی، لیکن میرے دل کو ایک بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا نہیں فاطمہ، مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں، میں تو 16 سال سے اوپر کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن کہنے لگی کیسی تم پاگل ہو؟ کہنے لگی کہ چھوٹی لڑکی شادی کے قابل نہیں ہوتی، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں بعد میں، تمہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں؟ اپنی عمر دیکھو، خود کو دیکھو اور اپنی فرمائشیں دیکھو۔ شاید وہ مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا شادی ایک بار ہوتی ہے، میں کیوں اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈالوں؟ بہرحال میری وہ بہن مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی ہم کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اول تو ایسا رشتہ ملنا ہی ناممکن ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا چھوڑ دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ جتنی میرے اندر کم سن لڑکیوں کی خواہش پڑ چکی تھی، میں کسی اور سے شادی کر بھی نہیں سکتا تھا، مجھے ہمیشہ انہی کا حسن بھاتا۔ ایک بار میرے ایک آفس کے کولیگ نے کہا کہ وہ چند دن پہلے ہی عراق سے آیا ہے۔ مجھ سے رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، کیا حسن ہے یار تیرا، 16 سال کی لڑکی بھی دیکھنے میں آفت لگتی ہے۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس بار ایک لڑکی سے میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، اس کی عمر بہت کم تھی، کوئی 17 سے 18 سال کی۔ یار میرا تو واپس آنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال واپس آنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا کہ تم تو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا، پھر رازداری میں کہنے لگا آج کل میری بیوی حاملہ ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوران حمل شوہر کو قریب نہ آنے دینا ورنہ بڑی بے چینی ہو سکتی ہے۔ اب یار اتنا صبر تو مجھ میں نہیں، اس لیے سوچا کہ عراق جا کر کانٹریکٹ میرج کر لوں، شادی کی شادی اور اپنی خواہش کی تکمیل پوری ہو جاتی اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا یار یہ شادی ایک معاہدے کے تحت ہوتی ہے، میں ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ نہیں گزارنی پڑتی، بس یہ چند دن کا نکاح ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ہم اس لڑکی کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کی شادی ہے، کیا اس لڑکی کے گھر والے مان جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں بڑی خوشی سے مان جاتے ہیں، پھر میرے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا بیرون ملک میں بہت سے مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں ایسی شادیاں بخش دی جاتی ہے جو کہ زیادہ تر مرد 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی وہ ساری رقم ادا کرنا پڑتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا 1 مہینے کے معاہدے پر نکاح کر دیتی ہیں۔ 1 مہینہ عیش کرو، اس کے بعد طلاق دے کر اسے چھوڑ دو۔ نہ اس لڑکی کو اعتراض ہوتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو۔ میرے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی، لیکن تجسس سے بھرپور بھی تھی۔ سب سے بڑی بات جو میرے دل کو لگی تھی وہ یہ کہ گناہ کا خوف نہیں تھا، نہ ہی ضمیر کی ملامت تھی۔ میں نے کہا کہ اس بار اگر تم نے جانا ہو تو اس بار مجھے بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر جانا۔ میری بات سن کر وہ معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا ہاں میرے ساتھ چلنا، عیش کرواؤں گا۔
وہ بھی جائز طریقے سے، لیکن میرا دماغ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب بھلا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ہم 1 مہینے کے معاہدے پر شادی کریں، پھر اس لڑکی کو طلاق دے دیں؟ یہ بات بہت ہی حیران کن تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہی میرا دوست دوبارہ عراق جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اس عجیب و غریب کیفیت سے دوچار تھا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اب میں کوئی بہت امیر انسان بھی نہیں تھا، لیکن میری تنخواہ بہت اچھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، بہنیں بیاہ دی تھی، اس لیے جو کچھ بھی کماتا تھا اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا۔ میرے پاس بینک بیلنس بھی تھا، بہت زیادہ نہیں تو بہت کام بھی نہیں۔ عراق میں آ کر میرے دوست نے ایک کمرے کا ہوٹل کروایا، پھر مجھے اپنے ساتھ ایک پسماندہ سے علاقے میں لے گیا۔ ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، دروازہ پر جا کر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ میرے دوست کو اچھے طریقے سے جانتا پہچانتا تھا، اس لیے اسے بڑے پرتپاک طریقے سے ملا۔ میرے دوست نے میرا بھی تعارف کروایا، اس نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا اور گھر کے اندر لے گیا۔ اپنے کمرے کے اندر لے جا کر اس نے ہمیں صوفے پر بٹھا دیا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ میرا دوست بھی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اس نے موبائل سے لڑکیوں کی تصویریں دکھانا شروع کی، جو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن جس لڑکی پر میری نظر جا کر ٹکی تھی وہ محض 11 سال کی بچی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت، سفید رنگت کی مالک، گرین آنکھیں تھی، گولڈن رنگ کے بال تھے۔ اسے دیکھ کر میرا دل آپے سے باہر ہوا تھا، میرا سانس تیزی سے مچلنے لگا تھا، میری آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اس شخص نے جب اس لڑکی کی تصویر دیکھی تو پھر مجھے بڑے غور سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ لڑکی بہت کم عمر ہے اور پھر ابھی تک یہ جوان بھی نہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ کہنے لگا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا 3 لاکھ روپے لوں گا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے دن کے لیے نکاح کرو گے؟ یہ بات سن کر میں کچھ دیر سوچنے لگا۔ میرا دوست میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا یہاں پر ہم 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس 3 4 دن کے لیے۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عورت اس لڑکی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھونے لگ گیا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی تلاش تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا دل قابو سے باہر ہونے لگا۔ وہ شخص نکاح خواہ بھی تھا، اس لیے اس نے ہمارا نکاح بھی پڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ جوان مجھ سے ایک کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی کروا لیے، جس کے مطابق مجھے چند دن میں اس لڑکی کو طلاق بھی دینی تھی۔ میں اس لڑکی کو لے کر ایک ہوٹل میں آ گیا۔ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میرے جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بالکل سادگی میں تھی، اس نے اپنے آپ کو بالکل بھی سجایا ہوا نہیں تھا، لیکن سادگی میں بھی اس کا حسن مجھے پاگل کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ میں واضح کپ کپاہٹ سی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھونا شروع کیا، وہ لڑکی دبک کر پیچھے ہوئی، کہنے لگی خدا کے لیے میرے پاس نہیں آنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنی خوف زدہ تھی، بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اس کے بعد جو بات اس لڑکی نے مجھے بتائی، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بات سن کر میں اسے چھو بھی نہیں سکا، میری رات آنکھوں میں گزری۔ 2 دن کے بعد میرا دوست جب مجھ سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اب طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ نکاح خواہ بھی مجھ پر غصہ کرنے لگا، کہنے لگا تم اپنے معاہدے سے پھر رہی ہو۔ میں نے کہا تم ایک غیر شرعی کام کر رہی ہو، وہ بھی چھپ کر، تاکہ تم پیسے کما سکو، اور اس کام کی آڑ میں جو کچھ تم کر رہی ہو میں تمہارا راز فاش کر دوں گا، تو تمہیں جیل بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ غیر شرعی کام ہے، تم صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہی ہو۔ میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا نکاح نامہ مجھے دو، میں اس لڑکی کو پاکستان لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا اس کی والدہ مجھے نہیں چھوڑے گی، یہ لڑکی اس کی کمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی ماں کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے میرا نکاح نامہ مجھے لا کر دے دیا۔ میں اس لڑکی کو لے کر پاکستان آ گیا، لیکن جب میری بہن نے میرے گھر پر آئی اور اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے برا بھلا کہنے لگی تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں پاکستان میں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا، تم عراق سے جا کے لڑکی کو لے کر آئے ہو، تمہاری تو لگتا ہے مت ماری گئی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو کوئی جواب نہیں دیا، وہ مجھے باتیں سنا کر واپس جا چکی تھی۔ وہ لڑکی دبلی پتلی سی تھی، خوبصورت تھی، بالکل ویسے جیسے میں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنا بھی چکا تھا، میں اسے راضی کر چکا تھا، اپنے ساتھ پاکستان بھی لے کر آیا تھا،
لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی تھی میں چاہ کر بھی اسے چھو نہیں سکا۔ اس کا نام بانو تھا۔ فی الحال میں اس کو صرف خیال رکھتا تھا۔ بہت ہی جلد ہم دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ میں رات کو چھٹی لے کر جب گھر آتا تو اس کے لیے کبھی آئس کریم لے کر آتا اور کبھی کچھ اور وہ چیز جو دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتی۔ گھر آ کر مجھے کھانا بھی بنانا پڑتا، لیکن ایک دن وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، آپ مجھے بتا دیں ایس کیسے پکتا ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ کھانا بنانا اسے سکھا دیا۔ اس لڑکی نے 8 جماعتیں پڑھی تھی۔ میں نے اسے آگے اسکول میں داخل کروایا۔ اب جب وہ اسکول سے آتی تو مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتاتی اور میں خاموشی سے اس کی باتیں دلچسپی سے سنتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ جو زیادتی اس کی ماں نے کم عمری میں اس کے ساتھ کی میں اسے دہراتا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میرے بہت سے کام بھی کر دیا کرتی۔ کئی بار اسے سوتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں اسے پا لینے کی خواہش اٹھتی، لیکن اس کی کم عمری کو دیکھ کر میں اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیتا۔ لیکن چونکہ وہ چھوٹی تھی اس لیے اپنے بچپنے میں میرے ساتھ وہ کچھ کر جاتی کہ میرے اندر ادھم سی مٹ جاتی۔ اس نے میٹرک A1 گریڈ سے پاس کیا تھا۔ اس دن وہ اتنی خوش تھی، میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی، فاروق جی آپ بہت اچھے ہیں، پتہ ہے پوری اسکول میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگی، وہ میری دھڑکنوں کو منتشر کر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا اختیار کھو بیٹھتا میں نے اسے خود سے جدا کیا۔ اسے کہا کہ چلو آؤ، تمہارے پاس ہونے کی خواہش میں تمہیں کھانا باہر ریسٹورنٹ میں جا کر کھلاتا ہوں، شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ کالج میں آگئی۔ میں کسی محافظ کی طرح اس کی حفاظت کرتا۔ 6-7 سال بیت گئے۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، 14 جماعتیں بھی پڑھ چکی تھی۔ میں 40 سال کا ہو چکا تھا۔ سر کے بالوں میں چاندی سی اترنے لگی تھی۔ لوگ مجھے بانو کا شوہر کم اور باپ زیادہ سمجھتے تھے۔ اکثر میں اسے کالج چھوڑنے یا لینے جاتا تو اس کی سہیلیاں مجھے انکل انکل کہتی، اور جب میں اس طرح کی باتیں سنتا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا۔ بانو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ اب تو وہ میرے سارے کام بھی کرنے لگی تھی، لیکن آج کل اس کی حرکتیں مجھے بڑی عجیب سی لگنے لگی تھی۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے گنگناتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہتی۔ اپنی آنکھوں میں کاجل بھی بہت گہرا لگانے لگی تھی۔ ایک بار میں صبح دیر سے اٹھا تو وہ کمرے میں نہ تھی۔ میں باہر صحن میں گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رکا سا تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بری طرح سے گھبرائی۔ فوراً سے اس نے وہ رکا اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اپنے پیچھے چھپایا۔ میں نے کہا، بانو کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بدحواسی ہوئی، کہنے لگی، کچھ نہیں فاروق جی۔ میں نے کہا، مجھے دکھاؤ، لاؤ۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کی جانب بڑھایا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بانو نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا۔ میرا دل پہلی بار بے چین ہوا تھا۔ کیا چھپا رہی تھی وہ مجھ سے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اسے پوچھ بھی نہیں سکا۔ ایک بار میں آفس سے جلدی گھر لوٹ کر آیا، کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا۔ اب میں تھکنے لگا تھا۔ میں گھر آیا تو بانو اس وقت چھت پر تھی، شاید دھلے ہوئے کپڑے اوپر پھیلانے گئی تھی۔ میں بھی اوپر چھت پر چلا گیا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ میرا دل دھڑکانا بھول گیا۔ وہ برابر والی چھت پر کھڑی ایک لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ لڑکی بانو سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی کافی ہینڈسم ہے اور بانو کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہم تمہارے ابا سے کب تمہارا رشتہ مانگنے آئے؟ بانو ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، وہ فاروق میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، وہ بڈھا تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تمہارے باپ کی عمر کا ہے وہ، میں تو اسے تمہارا باپ سمجھ رہی تھی۔ بانو، یہ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ میرا بھائی تو بہت چاہتا ہے تمہیں مجھ سے، شاید اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی، اس لیے میں نیچے اتر آیا۔ اپنی کمسن بیوی کے چہرے پر پھیلنے والے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے آن چکا تھا۔ مجھے آج اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا سا ہوا تھا۔ میری بہن نے شاید سچ ہی کہا تھا، مجھے اپنی جوڑ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، خود کو بغور دیکھا تو مجھے اپنا آپ بانو کا شوہر کم اور اس کا باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب بانو کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، شاید مجھے وقت سے پہلے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ اپنے سینے پر خوف سے ہاتھ رکھا، لیکن مجھے غور سے دیکھ کر مطمئن سی ہوئی اور کہنے لگی، آپ ہیں فاروق جی؟ میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون میرے کمرے میں آ گیا۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، ہاں تھک گیا ہوں میرے ٹوٹے ہوئے لہجے پر۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، تو کیوں کرتے ہیں اتنا کام، چند دن کی چھٹی لے لے۔ میں نے کہا، ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چھٹی لے لوں۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، ہاں تو لے لیں، اچھا ہے آپ گھر ہوں گے،
تو ہم جی بھر کے باتیں کیا کریں گے۔ میں اس کے دوگلے پن کو دیکھ کر حیران تھا۔ میرے سامنے کتنی لگاوٹ دکھا رہی تھی اور میری پیٹھ کے پیچھے اپنے پاس بٹھا دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ فوراً سے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ کے پھر بیٹھ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا مجھ سے کترانا اس بات کا ثبوت تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں فاروق احمد، جس نے اس کی خاطر اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر سلا دیا کہ نہیں، میری بیوی کم سن ہے، مجھے اس پر رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ کم عمری میں اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ جب میرا بانو سے نکاح ہوا تھا تو اس وقت بامشکل 12 سال کی تھی۔ مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کماری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے پہلے بھی اس کی ماں 2 جگہ اس کا نکاح کر چکی تھی، جنہوں نے اس کے ساتھ پورا حق وصول کیا تھا۔ وہ بڑی بے رحمی سے کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، پولیس مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے پاس مت آنا، میں سہ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی تو دانتوں کے نشانات تھے جن پر زخم بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ کہنے لگی، درد ہوتا ہے۔ اس کے بہتے آنسوؤں کے سامنے میں بے بس ہوا تھا۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں نے محافظ بن کر اس کی حفاظت کی، لڑ جھگڑ کر اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر آیا تاکہ اس کی سوتیلی ماں اسے مزید اذیت نہ دے سکے۔ اور آج وہ مجھے بانو کی باتوں نے بہت تکلیف دی، لیکن اگر میں اسے پوچھتا تو وہ مکر جاتی۔ اس لیے میں نے ایک سم خریدی، بانو سے میسیجز پر بات کرنے لگا۔ ایک انجان شخص بن کر پہل تو وہ میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتی۔ میں نے کہا، آج میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، آپ پر نیلا رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس پر فوراً سے اس کا رپلائی آیا۔ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا، میں آپ کے گھر کے آس پاس ہی رہتا ہوں، آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا، یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے شوہر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ بڈھا آپ کے ساتھ ذرا بھی نہیں جچتا۔ آپ جیسی حسین لڑکی کے لیے تو مجھ جیسا نوجوان ہونا چاہیے۔ پہل تو بانو مجھے اکھڑے اکھڑے جواب دیتی رہی، لیکن میری بے جا تاری اور وہ چپ ہو جاتی۔ میں نے ایک دن اسے میسج پر کہا کہ مجھے پنک کلر بہت پسند ہے، ایسا کرنا، آج آپ پنک کلر پہن لینا۔ رات کو جب میں آفس سے گھر آیا تو بانو نے پنک کلر پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ اس نے اس انجانی کال پر وہ کلر پہنا۔ میں نے اس رات ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سگریٹ پینے لگا۔ واٹس ایپ میسیجز کا سلسلہ بہت ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ اب وہ میری محبت کا دم بھرنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا اب بانو کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، اور میں جانتا تھا ایسا کیوں ہے۔ ایک بار میں نے بانو کو میسج پر پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں، وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب میں اسے ملاقات کے لیے بلاؤں گا، اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تب میں اسے آزاد کر دوں گا، کیونکہ اگر وہ کسی شخص سے بات کر سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ وہ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتی۔ میں نے میسج پر اسے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ میری بات بھی مان گئی۔ اگلے دن جب میں آفس جانے لگا تو بانو مجھے کچھ روئی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ٹائی پہنانے لگی، لیکن میں نے آج اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا، میرے کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا۔ وہ میرے رویے پر حیران تھی۔ میں پتھر کا نہ تھا جو یہ سب جان کر بھی اسے اپنا رویہ درست کرتا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے، لیکن اسے میں بڈھا لگتا۔ وہ کسی انجان شخص کی خاطر مجھے چھوڑنے کو تیار تھی، جیسے اس نے دیکھا تک بھی نہیں۔ آج اس کے روبرو بیٹھ کر یہ سارا راز فاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے آفس سے آ چکا تھا، لیکن وقت مقرر پر آفس سے چھٹی لے کر اس ریسٹورنٹ میں جانے لگا، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں بھی 20 منٹ کے بعد اس ریسٹورنٹ میں پہنچا، لیکن جب میں اس ریسٹورنٹ میں پہنچا تو جس ٹیبل پر میں نے بانو کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور جس رنگ کے لباس میں نے اسے آنے کو کہا، وہاں ہمارے گھر کے پڑوس میں رہنے والی بانو کی سہیلی بیٹھی تھی، بار بار اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ کبھی ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، کبھی پورے ریسٹورنٹ میں نظریں دوڑا رہی تھی، جیسے کسی کی منتظر ہو۔
مجھے لگا کہ شاید بانو نے جان بوجھ کر اسے اپنی جگہ پر بھیجا ہے، لیکن اگر ایسا کیا بھی تو کیوں؟ اگر وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی تو خود اسے آنا چاہیے تھا، اپنی دوست کو کیوں بھیجا؟ اسی وقت اس نے اپنے موبائل پر میسج کیا اور میرے موبائل پر میسج کا نوٹیفیکیشن آنے لگا۔ میں نے موبائل کھولا تو بانو کے نمبر سے میسج آیا کہ وہ ریسٹورینٹ میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بانو کا فون اس لڑکی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں نے بانو کے نمبر پر کال کی تو فون بانو نے اٹھایا۔ میں نے فون بند کر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ سب قصہ کیا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا فون نہیں بجا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا تھا، واپس گھر آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو بانو اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، فروغ پلیز مجھے چھوڑ دو، دوسری شادی مت کرنا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بانو کی بات سن کر میں ششتر سا رہ گیا۔ میں نے کہا، میں کیوں دوسری شادی کروں گا؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کسی لڑکی سے واٹس ایپ پر باتیں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس پر پنک کلر کا رنگ اچھا لگتا ہے، مجھ پر اچھا نہیں لگتا فاروق، میں نے آپ کے لیے پہنا ہے، آپ نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، کیوں کسی اور سے محبت ہوگے؟ فاروق، میں نے کب آپ کی خدمت میں کمی کی؟ وہ روئے جا رہی تھی اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا میں کسی لڑکی کو میسج کرتا ہوں؟ اس نے میرا موبائل پکڑ کر میرے میسج مجھے دکھائے جو میں نے اس کے نمبر پر کیے تھے۔ میں نے کہا، یہ نمبر تم نے نہیں دیکھا؟ کس کا ہے؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا فاروق، ہوگا کسی لڑکی کا۔ میں نے اس نمبر پر کال کی تو بیل بانو کے موبائل پر بجی۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا، میں بس تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت تو نہیں کرو گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ میرے لیے کیا ہے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ نہ ہوتے میں آج یہاں عزت کی زندگی نہیں جی رہی ہوتی، ابھی بھی نکاح کے نام پر میری ماں میری سودے بازی کر رہی ہوتی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے کہا، تمہارے واٹس ایپ نمبر کو کون یوز کر رہا ہے؟ کہنے لگی، ساجدہ۔ میں نے کہا، کون ساجدہ؟ کہنے لگی، ہماری پڑوسن۔ مجھے تو واٹس ایپ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے صرف واٹس ایپ کے لیے نمبر چاہیے تھا، اس لیے میں نے اسے دے دیا۔ یہ سن کر میں ساری بات سمجھ گیا، جو کچھ ہوا تھا غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ جسے میں بانو سمجھ کر بات کر رہا تھا وہ بانو نہیں بلکہ ساجدہ تھی، اور بانو میرے موبائل پر وہ میسیجز پڑھ کر پریشان تھی کیونکہ اسے اپنا نمبر یاد بھی نہیں تھا۔ میں نے بانو کو سمجھنے میں غلطی کی، میں نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لوں۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے، لیکن میں پرسکون ہو گیا کہ میری بیوی میری ہے۔ آج میں نے اسے اس کے سارے حق دینا چاہے جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔